الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. دوستو، دو روز تک یہ گفتگو ہوئی کہ جسم ہمارا متحرک ہے روح کی وجہ سے، اور روح اللہ رب العزت کا نام ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی روح کی بقا سے ہے، لیکن روح کی اپنی بقا اللہ کی وجہ سے ہے. روح میں بقا کس نے ڈالا؟ جان اللہ رب العزت نے. اس پر 2 دن بات ہو گئی دوستو، اب آگے چلتے ہیں. اللہ ہی رب العزت کی ذات ہے جو جس کی طرف ہر مومن کا دل اس کی جانب کھنچتا ہے اور دل میں بے قراری ہے اس کی طلب کے لیے. دیکھو دوستو، کئی دفعہ ہمارے درس میں پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مناجات میں اللہ رب العزت سے کی ملاقات، اللہ پاک کی ملاقات، اللہ پاک کا دیدار، جی اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. کہ اللہم آمین. ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رنگ اللہ پاک سے تعلق کا یا اپنی ان کی عبدیت کا مناجات اور دعاؤں میں کھلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح رنگ کہاں پتہ لگتا ہے؟ مناجات میں، دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق بھی بخشے. آمین تو بہت زور سے کر دیا، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے محدثین میں ملا علی قاری احناف کے بیرسٹر ہیں، افغانی ہیں. ملا علی قاری، ان کی کتاب ہے الحزب الاعظم. حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنی دعائیں مانگی، وہ ساری دعاؤں کو انہوں نے جمع کیا ہے. ملا علی قاری نے، جو افغانی ہے، انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں. تو اگر پڑھنا چاہیں حضور کی دعائیں تو حزب الاعظم میں ملے گی. ساری دعاؤں کو انہوں نے جمع کیا اور 7 منزل میں تقسیم کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے آسان ہو کہ اگر اس کو روزانہ ایک منزل پڑھیں گے، ایک حصہ، تو گویا کہ 7 دن میں وہ ساری دعائیں آپ پڑھ ڈالیے گا جو حضرت نے مانگا. کون حضرت؟ حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا انہی دعاؤں کو مولانا تھانوی نے بھی مناجات مقبول کے نام سے لکھا ہے.
اور انہوں نے بھی 7 منزل میں 7 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں ساری دعائیں ملیں گی آپ۔ یہ جو میں نے ایک دعا پڑھی اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس میں حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے مانگا ہے وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ کہ اے اللہ جب کبھی بھی دنیا کی کسی چیز کی حاجت پیش آئے مجھے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی بھی حاجت پوری ہو گئی وہ ختم۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس کی حاجت لگی، آپ نے پانی پیا، ختم، پائیداری نہ ہوئی، ٹکاؤ نہیں نہ ہوا، لانگ ٹائم نہ جائے گا۔ بھائی 1 منٹ پانی پیو گے دیکھو پیاس لگ گئی، 1 گلاس پانی پی لیا بس حاجت ختم جی۔ لیکن آخرت تو دائمی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی مثال میں نے دی کہ پانی سے، کھانا سے، روٹی سے، مکان سے، کپڑا سے جی، اچھی رہائش سے، اچھی گاڑی سے جی، بہت سارے کی خواہش ہے بہت اچھی میڈم سے، تو یہ سب یہی نہ رہ جائے گا دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد کوئی چیز تو نہیں جائے گی۔ تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ وقت عنی، قطعن کا ترجمہ ہے کاٹ دینا، کوئی بھی دنیا کی چیز میرے پاس حاجت اس کی آنا چاہے تو راستے ہی میں اس کو کاٹ دیجیے، وہ مجھ تک حاجت ضرورت مجھ تک نہ آنے پائے۔ اور ایک چیز رک گئی تو اس کا بدل ملنا چاہیے نا، بدل ملنا چاہیے۔ تو وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، تو دنیا کی حاجت کو بلوک کر دیجئے اور اپنی ملاقات کا شوق اس کی جگہ مجھے پیدا کر دیجئے۔ میری طلب پھر کیا ہونے لگے، یہ حاجت دنیا کی نہ طلب ہو، میری طلب کیا ہونے لگے، آپ کی ملاقات کا شوق جی، بالشوق الی لقائک، آپ کی ملاقات کا شوق۔ ایک بات وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ، ایک دنیا دار آدمی بہت خوبصورت مکان دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میں نے کتنا اچھا مکان بنایا، دیکھو جرمنی سے تو میں نے فانوس منگوا کے لگا دیا، اٹالین ٹائل لگا دیا جی، ایران کی قالین بچھا دیا جی، کمکمے فرانس کے لگا دیے، ایوری ڈے فرانس سے بائیر پھول اور گلدستے آ رہے ہیں تازے، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ کھلے گا۔ یہ سب ہے دنیا میں، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو یہ سب سے اپنی دنیا کو سجاتا ہے اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا ہے۔ تو وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ، دکان، مکان، کپڑا، رہائش، جوتا، بوٹ، ایوری تھنگ، اس سے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا ہے۔ تو اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو ان الجھنوں میں ہمیں نہ پھنسائیے، ہمیں تو اپنی عبادت سے ہماری آنکھ کو ٹھنڈی کریے کہ میں آپ کی عبادت کیا کروں۔ چونکہ کیوں، عبادت سے کیا ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا جی۔ ایک جگہ مانا ہے آپ نے کہ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اے اللہ مجھے شوق عطا فرمائیے اپنی ملاقات کا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا۔ ارے بھائی اتنی کائنات عالم کو جس نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، چاند میں اتنی روشنی ڈالی، ستاروں میں ڈالی، سورج میں ڈالی، سمندر کے پانی میں اچھال لایا ہے۔ ایک گلاب کی پتی کو دیکھو، کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اس میں رعنائی بھی ہے، لطافت بھی ہے، نرمی، کشش و جاذبیت بھی ہے کہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، تراوٹ بھی ہے، یعنی وہ اس میں کیا ہے، پانی ہے، تراوٹ، اور رنگ بھی ہے،
اور اس میں خوشبو بھی ہے، اور اس کا وزن کتنا ہے؟ 1 ملی گرام، ایک پھول کا پتا گلاب کا۔ تو جو ایک پتے میں اتنے سارے کمالات کو ڈال دیا، وہ اور یہ سب ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، تو وہ ذات جس نے اتنا کمال گلاب کی پنکھڑیوں میں ڈالا ہے، اس کی اپنی ذات میں کتنا کمال ہوگا، اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا، اس کی ذات میں کتنی کشش اور جاذبیت ہوگی، اس کی ذات میں کتنی لطافت ہوگی۔ اسی لیے اس کا نام آیا ہے اللطیف۔ لطیف دنیا میں کسی کا نام نہیں، اللہ کا نام، وَهُوَ اللطیف الخبیر، روزانہ ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک میں۔ تو لطافت کس کے اندر ہے؟ اللہ کی ذات میں۔ تو اللہ کی ذات کے اندر ہر کمال موجود ہے۔ تو انسان کی طبیعت کیا ہے؟ ایمان والے کی اس ذات کی طرف گویا کہ بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بے قراری ہم سب کو آئے جی۔ یہ اس دور میں مفقود ہے، ناپید ہے، لیکن اہل ایمان میں موجود ہے۔ ایک اللہ والا رات کو بہت روتا ہے، تو یہ رونا دلیل اس بات کی نہیں کہ اس نے کچھ کھویا ہے۔ جتنا روتا ہے اتنے ہی اس کو رونے میں لذت آتی ہے اور اس پر معرفت کھلتی ہے، اور جتنی اللہ کی معرفت اس پر کھلتی ہے، اپنی کمی کا، بے بسی کا، بے کسی کا، نیستی کا، خستگی کا، پستگی کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور وہ ذات اتنی بڑی ہے جی۔ اور ایک پوری رات غفلت کے ساتھ یوں یوں کرتا ہے، سوتا ہے، اور صبح میں مونچھ پر ہاتھ پھیر کے ٹہلتا ہے۔ تو اللہ کے نام کا سکون کس کو ملے گا؟ جو رات میں رویا ہے اس کو ملے گا جی۔ یہ الفاظ میں نہیں ملے گا، لیکن اس کے اندر ایک روشنی ہوگی۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں، نور بصیرت، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ لیے ہوا نور ہے وہ، لوگ سمجھتے ہیں اسی ملا ٹلا ہے، لیکن اس کے قلب میں ایک نور ہے۔ اس نور اور بصیرت کی بنیاد پر وہ کسی کے بھی درمیان گزرتا ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سکون اس کو اگر آتا ہے تو اللہ ہی کے نام کے ساتھ آتا ہے جی۔ بس ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو دیکھا کہ ایک گڈریا، یہ خود بکری چرا رہے تھے، تو ایک شخص چند کلمات بولتا ہے، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دم کھڑے ہو گئے، سائلنٹ۔ کہا ارے بھائی میرے کیا کلمات تو نے پڑھے بھائی، ذرا ایک دفعہ پڑھ کے سنا، حالانکہ نبی ہیں۔ تو اس نے کہا اسے ہی سنا دوں؟ تو کہا کیا لے گا؟ تو کہا کہ تو کیا دے گا؟ کہا یہ جتنی میری بکریاں ہیں نا وادی میں، یہ سب تم کو دیتا ہوں۔ تم نے تو اللہ کی ایسی تعریف کی کہ میری کان آج تک یہ لفظ سنا ہی نہیں، تو ایک دفعہ تو بول۔ اس نے کہا پکا وعدہ، پکا وعدہ۔ تو کہا چل یہ ساری بکریاں تیری ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی بکری تھی، ساری بکریاں تیری، اور تو ایک دفعہ پڑھ۔ تو اس آدمی نے پھر پڑھا، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مست ہو گئے، کہا کہ بھائی تیری زبان سے سننے میں یار بڑا مزہ آتا ہے یار، پڑھ تو رہا ہے اور اس کی تجلی عرش کی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا بندہ ایک دفعہ اور پڑھ دے تو۔ تو اس نے کہا کہ اب تو تیرے پاس کچھ ہے نہیں، تو کیا دے گا مجھے؟ تو کہا تیرے بکری کی چرانے کے لیے ایک شوانک چرواہے کی بھی تو، نوکر کی بھی تو ضرورت پڑے گی، تو میں بلے اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں، تیرا نوکر ہوں گا، تیری بکریاں بھی تیری اور میں بھی تیرا نوکر، چاکر تیرا۔ تو ایک دفعہ اور پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر
پتہ نہیں اللہ پاک رب العزت کی طرف سے کیا کچھ کیفیت وارد ہوئی اور ابراہیم نے اس کو محسوس کیا علیہ السلام۔ اس کے بعد اب تو کچھ بچا ہی نہیں، بکری بھی دے دی، خود نوکر ہو گئے۔ اس نے کہا سن ابراہیم، مجھے اللہ نے تیری آزمائش کے لیے بھیجا تھا، میں انسان نہیں ہوں، اس کائنات عالم کا نہیں، اس دنیا کا بھیجا ہوا ہوں، اور بھیجا بھی ہے کائنات عالم کے رب نے، جس نے تجھے نبوت کا تاج دیا ہے۔ تو اللہ کا خلیل ہے نا، تو اللہ نے کہا دیکھ میرے خلیل کو جا کے ٹیسٹ کر لیتی۔ خلیل ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دوپٹہ دیکھا اور اللہ کو بھول کے بھاگ گیا۔ ایک مس کال آیا یہاں، نماز کی تکبیر اولا چھوڑ کے مسجد سے باہر آ گیا، اس کو اللہ کیا دے گا؟ کیا دے گا بھائی؟ آج جمعہ کا دن میں آ رہا ہوں، 10 لوگوں کو دیکھا میں نے وہاں سے یہاں تک موبائل میں فلم دیکھ رہے تھے آج کی بات۔ میں نے سب کو کہا، سنا ہوگا تمہیں بھائی موبائل تو بند کر لے یار، آج کی بات بتا رہا ہوں، میں خطبہ دینے آتا ہوں، موبائل کو بتاؤ اللہ کے گھر میں ان کو کیا ملے گا؟ پھر حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی موقع ملے گا تو کبھی سنا دوں گا کہ میری مسجدوں میں انہی کو نور ملے گا جن کا قلب طاہر ہو، پاک ہو۔ میں لاتا ہوں موبائل؟ نہیں لاتا ہوں۔ اب بھائی تم لے کے آتے ہو تو اس کو بند کر دو نا۔ خطبہ دے رہا ہوں آج، اور ایک صاحب موبائل میں یہاں پر پتہ نہیں کیا دیکھ رہے تھے، خطبہ، میں نے خطبہ کا رخ ادھر کر دیا۔ دیکھو کس کس کو سمجھاؤں میں؟ خطبے کے وقت بھی تو کم سے کم موبائل کو بند کر دیتا، اگلی صف میں بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دن افضل صاحب نے ان کو کہا تو ناراض ہو گئے، اور آج پھر وہی کام کر رہے تھے۔ تو دوستو، تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے کہا دیکھ جا کر ٹیسٹ کر میرے خلیل کو۔ ایسے ہی میں نے تو اس کو خلیل بنایا، کہا ابراہیم آج تو کامیاب ہو گیا امتحان میں، چل تیری بکری بھی تجھے مبارک، اور تیری غلامی بھی تجھے مبارک، اور یہ الفاظ بھی تجھے مبارک ہو جا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔ چنانچہ بکری بھی دے دی، غلامی بھی واپس کر دی، چلے گئے۔ تو اس کو بولتے ہیں قلب میں اللہ کے نام کی طلب۔ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے غافل ہے؟ نہیں دوستو، کوشش کیجئے، انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ موت سے پہلے یہاں سے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے تادم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آسان نہیں ہے دوستو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ چلو بس کرو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کے نام سے تھوڑی انسیت پیدا کرو۔ بیوی بچے، میں مر جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ تو خدا ہے، تو خدا ہے۔ آج تک میں تو بھوکا مرا نہیں، تو میرے بیٹا کو اللہ بھوک سے مار دیں گے؟ یہ بڈھے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن ہی نے کام تھوڑی نہ کرتے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ ارے جس طرح اللہ نے ہم کو کھلایا، ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ اور ہمارے نبی کی ایک پیشن گوئی ہے 100% صحیح ہے، ہر آنے والا دن دنیا کے دروازوں کو کھولے گا اور دین کے دروازوں کو کلوز کرے گا۔
اللہ والے جو تھے نظام الدین اولیاء اللہ واج، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ایک لے کر کے آؤ، شیخ علی حجویری لے کر کے آؤ، شیخ زکریا ملتانی لے کے آؤ، حمید الدین ناگوری لاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی لاؤ، بہاؤالدین نقشبند لاؤ ایک بھی. جی کتنے لوگ بیٹھے ہو جن کے باپ مر گئے اور جہاز کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور تم پلین میں اڑ کے انڈیا پاکستان سے آئے. جی تو تم کو اپنے بیٹے کا کیوں مار رہا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ تو ایسا کرنا کہ تو اللہ تعالیٰ سے لکھوائے 1000 سال کہ مجھے بڈھے کو زندہ رکھ، پیشاب پائخانہ سب نکلے پینٹ میں، اور بیٹا کو دیکھا تھا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روزی اس نے لی ہے تو اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ دنیا زیادہ ملے گی. ملنے ہی نہیں ملے بیٹا. آپ کے ابو کو ایسا کپڑا پہننے کو ملا تھا؟ نصیب نہیں ہوا. سب سے پوچھتا ہوں بولو، اور تم ایسا کپڑا پہننے کو، اتنے اچھی قالین پر تمہارے باپ کو نصیب ہوا نماز پڑھنا، تو تم کیوں کہتے ہو کہ تمہارے بچے کو نصیب نہیں ہوا؟ اس کو اس سے بھی اچھی قالین ملے گی نماز پڑھنے کی. بے مطلب کا غم. تو اس کو فارغ کیجئے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بس بابا سبحان اللہ سبحان اللہ.